اللہ 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 اللہ۔ دھرتی پہ سمائے ہوئے لوگوں کی تمہیں آج لاکھوں کو ہزاروں کو ہو رمضان مبارک۔ اللہ 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 اللہ۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بھی ہے، ہم ان سے رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ہم اب سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے مبارک مہینے کا اہتمام بہت اچھے انداز سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں حدیث شریف بھی شامل کیا ہے، تو آئیے ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری جو آپ کا وصال کا سال ہے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان ساری سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک نیک اور ایک بنائے، یعنی ہم آپس میں لڑنے والے نہ ہوں، ہم جھگڑنے والے نہ ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جو دنیا کو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا کہ تم اس میں شر اور فساد نہ پیدا کرو، تم اس میں فتنہ انگیزی نہ کرو، بلکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو ہم نے تمہیں راستہ بتایا ہے تم اسے اختیار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً سزا دی جاتی ہے، اور سزا ملنی چاہیے تاکہ ایک اچھا سماج، اچھی سوسائٹی وجود میں رہے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔ مقصد یہ نہیں جو لوگ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت کو اچھی کرنے کے لیے، جہاں ہماری زندگی ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، وہاں کی زندگی، اچھی زندگی بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک اچھے انسان ہم بنیں، اس کے لیے لازم ہے کہ
کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کو اور جو دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے اوپر لازم ہیں کہ ہم دنیا میں فساد نہ کریں اور دنیا میں جو ہمارے حکمراں ہیں ہم ان کی بھی باتوں پر عمل کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ایک سول سوسائٹی کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہی منشاء خداوندی ہے، یہی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کیا کہ انہوں نے مرد و خواتین کی برابری پر انہوں نے ریمارکس کیے، روکا۔ جب ایک ایسا دور آیا کہ لوگ مرد و خواتین کے اندر انصاف نہیں کرتے تھے تو آپ نے انہیں ظلم کرنے سے روکا۔ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ حال ہو گیا تھا، ہر طاقتور کمزور کو ستا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کہا کہ نہیں، انہیں روکا، ظلم سے روکا۔ تو اس لیے ظلم کو روکنے کی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے اچھا انسان بنائیں۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے لوگ خود ہی اچھے انسان بنیں گے، اچھا راستہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مالک کی، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی منشا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس کی عظیم الشان روایتیں پوری دنیا میں نایاب ہیں۔ یہاں زمین کے ایک ہی خطے میں دنیا بھر کے عقیدے، رنگ، نسل اور زبان کو بولنے والے بستے ہیں۔ یہی یہاں کا انوکھا پن ہے اور یہی اس کی خاصیت ہے، اور یہ انوکھا رنگ ہر تہوار اور رسم و رواج میں نظر آتا ہے۔ تو آئیے ہم اسی طرح کا ایک رنگ دیکھتے ہیں۔ جو بات رسول اللہ نے ہم سے کہہ دی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو پیغام آپ نے دیا ہے، ان کی زندگی جو ہے، ان کی جو حیات ہے، ان کی سیرت ہے، سیرت مبارک، اسی پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ وہی آپ کی زندگی جو ہے وہی اسلام ہے، اور اسلام ہی آپ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں ان سے زیادہ نہیں، ان کے دو چار ارشادات جو ہیں انہی پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں۔ بہت سا انہوں نے تو زندگی جس طرح سے آپ کی زندگی گزری ہے وہ تو خیر دنیا جانتی ہے، اتنی تکلیفوں سے، کن آزمائشوں سے گزری ہے، کن کن دقتوں سے، کیسے کیسے حالات سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور ایک دنیا کو ایک کہنا چاہیے کہ مثال قائم کی ہے، انہوں نے ایک مکمل انسان مثال قائم کی ہے۔ ایسا انسان کہاں دنیا میں پیدا ہوتا، اب نہیں ہوگا پیدا۔ ایسا شخص اب اس دنیا میں شاید ہی پیدا ہو، بس وہ تنہا شخص تھے جو دنیا میں آئے اور دنیا کو ایک راستہ دکھا کے چلے گئے۔ تو اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر ان کے راستوں پہ چلیں، دو چار باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سب کچھ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا، کمزور لوگ ہیں ہم، کمزور انسان ہیں، بہت سی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، بہت سی برائیاں ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ اچھائیاں اگر ہم ان سے آپ سے سیکھ لیں، رسول اللہ کے جو ارشادات ہیں، جو ان کا عمل ہے، ان پر تھوڑا بہت بھی اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی، یہ دنیا سنور جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی اور ہمارے اطراف کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو پیغام رسول اللہ نے دیا ہے دنیا کے لیے، اس پر ہمیں صرف سوچنا نہیں چاہیے، دوسروں کو درس نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں۔ ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم اپدیش دینا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہی چیز ہے آج دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں، آپ کے بعد بھی اتنی خرابیاں کیوں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے سر۔ کیوں اتنا تشدد ہے، کیوں اتنی برائیاں ہیں، کیوں اتنی خرابیاں ہیں، جبکہ آپ نے تو ایک ایسی دنیا ہمیں دے دی، ایک ایسی تہذیب دے دی، ایک ایسا معاشرہ دے دیا کہ اب سب کچھ ہے، اس میں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، مساوات ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ اس کے باوجود ہم ابھی وہی تفریق و تعصب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
वही बेचैनी है, वही इस्तराब है, सब कुछ वही जहालत आज भी हम लोगों के आसपास है। तो फिर इसका मतलब है कि हम रसूल अल्लाह के पैगाम को जानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल की ज़रूरत है। अगर वो करने लगें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए। जो आपने 23 साल के अरसे में सब कुछ ठीक करके चले गए अपनी ज़िंदगी में, आपने सब कुछ लोगों को सिखा के गए, समझा के गए, खुद अमल करके दिखाया। ऐसा नहीं कि आपने उपदेश नहीं दिया किसी को कि भाई ये करो वो करो, खुद करते थे और लोगों को बताते थे कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप भी करो। इसी में सुकून है, इसी में खुशहाली है, इसी में तरक्की है, इसी में अमन है, इसी में सारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। वो खुद करके दिखाते थे। आपने दिखाया रास्ता, खुद अमल किया है और लोगों ने उस पर चलने की कोशिश की है। हम भी चलें तो इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही है। तो असल चीज़ ये रमज़ान का यही पैगाम है। रमज़ान यही सिखाने आता है हमको कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे दोस्त बने, अच्छे शौहर बने, अच्छी बीवी बने। यही सारी चीज़ें सिखाया है। अच्छे इंसान बनने की जो बातें जो हैं ना, वो सब रमज़ान सिखाता है हमें। और हमें सिर्फ उसको जानना नहीं चाहिए बल्कि उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही समझता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कोई बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ जो तकरीर कर सकूँ। जो थोड़ा बहुत जानता हूँ बस यही समझ पाया हूँ मैं तो इस्लाम को। आपा, कोई ऐसी बात जो रमज़ान के हवाले से हो और आपको इस वक्त याद आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तज़किया नफ्स जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कहा गया है कि जो पैगंबर आते थे उनका ये ख़ास मकसद होता था। एक तो जो रेवलेशन लेकर आते थे, हिकमत लेकर आते थे अल्लाह की तरफ से, और उनके जो भी फॉलोअर्स होते थे, जो भी उनकी बात सुनता था उसका वो तज़किया करते थे। तो तज़किया और जो हमने अभी बताया इंट्रोस्पेक्शन और डीकंडीशनिंग, वो सब वही सब बातें हैं। क्योंकि इसमें मैं एक हदीस आपको बताऊंगी कि एक हदीस है कि जैसे लोहे में ज़ंग लग जाता है उसी तरीके से इंसान के दिल में ज़ंग लग जाता है। तो जब हम अपना तज़किया करते हैं तो वो ज़ंग जो है वो जब तज़किया करते हैं और जब अपना मतलब तज़किया में हम खुदा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो वो हमारा दिल साफ़ हो जाता है। मैंने खुद भी तजर्बा किया है। कभी कभी मुझे लगा कि हम बहुत नेगेटिव हो गई हूँ और मुझे खुदा की याद उस तरह नहीं आ रही जैसे आना चाहिए। तो मैंने फिर कुरान पढ़ा और बहुत ज़्यादा खुदा से दुआएं की, तो ऐसा लगता है कि माइंड बिल्कुल हल्का हो गया है। वो ऐसा फील तो होता है हार्ट के लेवल पर, लेकिन सब कुछ माइंड है। माइंड ही की वजह से, अगर माइंड ना चाहे तो हमें भूख भी नहीं लगती। मतलब सारा प्रोसेस जो है माइंड के लेवल पर होता है। तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुदा को याद करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत को याद करो, क्योंकि जब हम मौत को याद करते हैं तो हमें सारी तस्वीर सामने आ जाती है कि ये दुनिया जो है हम चंद रोज़ा है, हम चंद दिनों के लिए यहाँ आए हैं, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना है, पॉजिटिव तरीके से रहना है, ताकि एक दिन हमारी जब ख़ात्मा हो तो कहते हैं ना ख़ात्मा बिलखैर हो, तो हमको अल्लाह ताला के यहाँ अच्छी जगह मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो मज़हब के तमाम मसाइल से आगाह हो। इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में मसाइल का भी एक सेगमेंट रखा है जिसमें माहिरीन की खिदमत हासिल की है, जिससे हम रमज़ान और उससे मुताल्लिक़ तमाम तरह के मसाइल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम उनसे जानते हैं रमज़ान के मुताल्लिक़ मसाइल। नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा रोज़े के फ़ज़ाइल और जो हैं, एक तो ये है कि जो आपकी पाचन शक्ति है, आपका निज़ाम हज़म है, उस पर कम ज़ोर पड़ता है, उसका फ़ायदा होता है। दूसरे क्या रोज़े में के ज़रिए आपको भूख और प्यास के माना क्या होते हैं और तकलीफ़ क्या होती है और शिद्दत क्या होती है, इसका अंदाज़ा होता है। रोज़े का फ़ायदा आपको ये भी है कि आप अपने आप को बुरे ख़यालात से और बुरे कामों से बचाते हैं। तो समाज के लिए
یہ بڑا ایک سکھ دینے والا، لابھدائک جسے کہتے ہیں، مفید کیا میں مقصد ہوتا ہے جس سے کہ آپ فائدہ پہنچاتے ہیں. جی اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک بات رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت اور بھی ہے روزے کے علاوہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں آخری عشرہ جو ہے، آخری 10 دن جو ہیں، اس میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو راتیں ہیں انہی میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. شب قدر سے کیا مراد ہے؟ وہ رات جس کے اندر کے قرآن کریم نازل ہوا. جی اور قرآن کریم جو ہے وہ ایک کتاب حکمت ہے جو انسانوں کے لیے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں وحدت الہ، وحدت آدم کا سبق دیتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک معصوم بے قصور انسان کی جان لینا ساری انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے. اگر آپ نے ایک انسان کو، معصوم مظلوم بے قصور کو کی جان بچا لی تو پورے عالم انسانیت کو بچا لیا. تو قرآن جو ہے، قرآن کو کے جشن کو منانے کا بھی مہینہ ہے. لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں، یہ جو کہا گیا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو، ایسا کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے، اور آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 صحابی لڑ رہے ہیں. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے مسجد میں، اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں یہ خبر دینے آیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے. لیکن چونکہ 2 لوگ لڑ رہے تھے اس لیے شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ اٹھا لی گئی ہے. اب اسے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں تلاش کرو. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو سماج میں ہم جھگڑا کرتے ہیں، جو ایک طرح سے سماج کے اندر ہم اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں، اس کے نتیجے میں خدا کی نعمتیں ہم سے روٹ جاتی ہیں اور ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں سے، خدا کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ماہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے لیے ہم سب کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے اس لیے ماہرین طب کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے جو ہم کو صحت کے بارے میں مفید مشوروں سے نوازیں گے. تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. افطار میں پانی ایک دم پی لینا، اور پانی پینے کی منع نہیں کر رہے کہ ہاں، لیکن کسی چیز کا کچھ تو وہ ہوگا نا، کرنا چاہیے کہ کتنا ہم پی سکیں گے. اگر آپ ایک دم سے اکیلے پانی ہی پیتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پرابلم ہوگی. ہاں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ لیکوڈس کیا کیا لے سکتے ہیں، یہ بات آپ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پانی پینے کے لیے منع نہیں ہے کہ آپ کتنا پانی پئیں گے، لیکن جو باقی لیکوڈس کی آپ بات کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیمبو پانی آپ پئیں گے، آپ جو ہے واٹر میلن تربوز کا پانی آپ پئیں گے، آپ کوئی اور شربت بنا کر کے اس کو پئیں گے. تو بہت سارے اسکویشز، بہت سارے شربات یہ سب بنائے جا سکتے ہیں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے. اور لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ان تمام چیزوں کو کیسے، جسے جلزیرہ بنایا جاتا ہے، جس کے اندر پودینے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے. تو بہت سارے ایسے لیکوڈس ہو سکتے ہیں، یا بہت سارے فروٹس کے جوسز ہو سکتے ہیں
मौसमी है, संतरा है, इनके जूसेस हो सकते हैं आप तो सब ये हाइड्रेशन को परफेक्ट करने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उससे आपको जो है एनर्जी भी आ रही है, आपको विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही हैं, प्रोटीन्स आपको मिल रही हैं जहाँ तक है। तो ये कहें कि सिर्फ प्लेन वाटर ही पीते रहेंगे और बाकी नहीं, तो उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेशन को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ पी लें जिसमें मिनरल्स हो, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग है वो बिगड़ रही है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर से अगर कुछ खास चीज़ों का मैं जिक्र करूं तो हम कह सकते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स है, ये जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं, सो दैट बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को रखने के लिए। जैसे आप कहते हैं ना कि वो आपने नाम सुना होगा कि ORS लोग लेते हैं, गर्मी से आए बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ORS जिसको इलेक्ट्रॉल कई लोग कहते हैं, वो क्या है, वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इन फ्रूट से, इस लेमन से, इस वाटरमेलन से, इन जूसेस से, इस पुदीने के पानी से, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिल रही हैं और वो परफेक्ट हैं आपकी बॉडी के लिए। तो गर्मी के मौसम में ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल लोग करते हैं और इसका ही इस्तेमाल करना भी चाहिए। हमने इस खुसूसी सेगमेंट में नात और हम्द भी शामिल किया है, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। तो आइए हम नात सुनते हैं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ
رمضان المبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی. ہم کل پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو. ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. ہماری پوری ٹیم کو فی الحال اجازت دیجیے. آداب. چند شاعر ہیں